سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، اور ندا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ معزز سامعین، اس آیت مسلومہ نام کا میں نے تلاوت نہیں کی ہے۔ رب کائنات اپنے کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو۔ جب بندہ رب سے ڈرے گا تو اس کی بندگی کرے گا، جب بندہ رب سے ڈرے گا تو اس کی اطاعت کرے گا، جب بندہ رب سے ڈرے گا تو مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھے گا، جب بندہ خدا رب سے ڈرے گا تو اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، رب کے قوانین پر عمل کرے گا۔ لیکن اللہ نے یہی پر بس نہ کیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرنے کے ساتھ تمہیں ایک کام اور دیتا ہوں۔ وہ کام کیا ہے مولا کریم؟ وہ کام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم میرے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ، تم سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ۔ اب آؤ دیکھو قرآن سے پوچھتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ دنیا کے تمام گوشے میں آپ نظر ڈالیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، ہر مذاہب والے اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، ہر دھرم والے اپنے آپ کو حق مانتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا آخر کون لوگ سچے ہیں، کن کے ساتھ ہو جائیں؟ قرآن تو نے تو اعلان کر دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، لیکن دنیا کا تو عجب حال ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا بتا رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو حق بتا رہا ہے۔ ہم کس کے ساتھ ہو جائیں؟ تو قرآن نے 5ویں پارہ میں فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ گروہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ نبیوں کی ہے، صدیقوں کی ہے، شہیدوں کی ہے، صالحین اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ انہی کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے عزیزوں، قرآن نے ہمیں یہ بھی اعلان کر دیا کہ سچے لوگ کون ہیں۔ جہاں بتایا ایمان والوں کو رب سے ڈرو، پھر فرمایا کام بھی رب نے بتا دیا، ڈرنے کے ساتھ کام یہ بھی ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب تم سچوں کے ساتھ ہوگے تو تمہیں میرے قرب حاصل کرنے والے بندوں کا طریقہ اپنانے کا راستہ ملے گا۔ جب تم میرے مقبولین بندوں کی صحبت میں بیٹھو گے، جو میرے مقبولین بندے ہیں وہ سچے ہیں، اور جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو کچھ چیزیں ان کی تمہارے دلوں میں بھی اتر جائیں گی۔ اب آؤ میں اپنے موضوع پر آؤں۔ قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے والد مکرم کا انتقال ہو چکا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپنا کا زمانہ تھا، شہر جیلان میں آپ تشریف فرما تھے۔ جب 12 سے 14 سال کی عمر تقریباً ہوئی تو عرض کرتے ہیں امی جان علم دین حاصل کرنے مجھے بغداد جانا ہے۔ کہا بیٹا میں اپنے حقوق کو تیرے اوپر معاف کرتی ہوں،
تجھے رب نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو اللہ کے محبوب کی امتیوں کی خدمت کر، محبوب کریم علیہ السلام کی امتیوں کی خدمت کر، انہیں راستے پر لا۔ میں نے تجھ پر اپنا حق معاف کر دیا۔ بیٹا ایک بات ہے، بغداد جا رہے علم دین حاصل کرنے، میری نصیحت، باپ کے ترکے سے 40 اشرفی دیے اور دینے کے بعد ایک جملہ کہا، نصیحت۔ ہماری ماں بہنیں غور کریں بیٹے کو نصیحت کیسے کی جاتی ہے۔ ماں نے نصیحت کی، بیٹا مصیبت کیسی بھی آ جائے، پریشانی کیسی بھی آ جائے، واقعہ بار بار سنتے ہیں، اس واقعے کا اصل موضوع سنیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مصیبت کیسی بھی آ جائے، تیری ماں تجھے نصیحت کرتی ہے، بیٹا کبھی جھوٹ مت بول، پریشانی کیسی بھی آ جائے۔ ہماری ماں بہنیں سب سے پہلے اپنے گھر میں سبق دیتی ہیں بیٹے کو، اگر کسی کا فون آ گیا بات کرنا نہیں ہے تو پہلے فون دیتے ہیں بیٹے سے، بیٹا کہہ دینا امی گھر پہ نہیں ہے۔ والد صاحب فون کر کے بس بیٹے کو پکڑا دیتے ہیں، بیٹا کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ پہلا سبق اپنے گھر میں بچے کو جھوٹ بولنے کا دیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ میرا بچہ میرا وفادار ہو، پھر پلٹ کر دوسری بات کہنا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بتاؤ وہ بچہ آپ کا حق بات مانے گا، آپ کی بات سنے گا وہ، کیونکہ سب سے پہلی تربیت آپ نے اسے جھوٹ بولنے کی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو، مصیبت پریشانی کیسی کیوں نہ آ جائے مگر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جب آپ چلے راستے میں جنگل میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا، سارا قافلہ لوٹ لیا، عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، بچے تیرے پاس کیا ہے، کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ سردار کا بچہ ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ بولنا مذاق کرتا ہے۔ ایک آیا دوسرا آیا اور کسی نے پوچھا یہ معاملہ اپنے سردار کے پاس پوچھا، سردار میں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، ایک بچہ کہہ رہا میرے پاس ہے، پوچھا کیا ہے، کہا 40 اشرفی ہے، لیکن تلاش کیا ملا نہیں، لگتا ہے وہ بچہ جھوٹ بولا۔ تو اس بچے کو میرے سامنے لایا، بچہ ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے جب آیا، پوچھا بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ تو اس کے سائڈ میں رہنے والا جو قریب ڈاکو تھا اس نے کہا حضور ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو آپ جلال میں آئے، بدبخت مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، کیونکہ میری تعلیم سب سے پہلی یہی شروع ہوئی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اپنی زبان پر لگام دے۔ میں جھوٹ پہلے بھی نہیں بولتا تھا۔ ڈاکو کا سردار دل دھڑکن بڑھ گئی، کھڑا ہو گیا اپنی کرسی سے، کہا بیٹا لوگ ڈاکوؤں سے اپنا مال چھپاتے ہیں، جہاں کی شریعت بھی یہ بات بتاتی ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ جب رہزنوں کا خطرہ ہو تو مال چھپانے کے لیے، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے جہاں تمہارے جان کو خطرہ ہے، جہاں تمہارے مال کو خطرہ ہے، وہاں پر اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس وقت میں، اس موقع پر تم جھوٹ بول کر اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہو۔ لیکن غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکوؤں کے بیچ میں جا کر اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے، جبکہ اور لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا لوگ اپنا مال مجھ سے چھپاتے ہیں، آپ نے دکھایا کیوں، بتایا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا جا تو رہے ہو علم دین حاصل کرنے بغداد، لیکن مصیبت کیسی بھی کیوں نہ آ جائے میرے لال کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں اپنے ماں کی دی ہوئی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔ اور ڈاکو سن، جب میں چلا تھا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی
تو میری ماں رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ جملہ تھا، بیٹا ہو سکتا ہے یہ میری آخری ملاقات ہو، لیکن میرے لال تجھے دین مصطفیٰ کی خدمت کرنی۔ اتنا کہنا تھا کہ ڈاکور کے سردار کے دل میں لرزہ تاری ہوا۔ کہا عبد القادر جیلانی ہاتھ بڑھاؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ، کہ جب تم اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدہ کو نہیں توڑ سکتے، اور ہم راتوں دن 40 سال سے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدہ کو 40 سال سے توڑ رہے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ، جبکہ جان مصیبت میں ہے، مال مصیبت میں ہے، اس مصیبت کے عالم میں تم نے اپنے ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑا، اور ہم تو اپنے رب کی نافرمانی 40 سالوں سے کرتے ہیں۔ لہٰذا آج سے توبہ کرتا ہوں۔ عبد القادر ہاتھ بڑھاؤ، توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ڈاکہ زنی نہیں ہوگی، توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد گناہ نہ ہوگا، کسی کا مال لوٹا نہ جائے گا، کسی کو ستایا نہ جائے گا، مخلوق خدا کو پریشان نہ کیا جائے گا، آج کے بعد سب کو آزادی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ہے ڈاکو سنو، آج سے میں تمہارا سردار نہیں، اب کسی اور کو اپنا سردار چن لو، اب میں اس بچے کے ساتھ جا رہا ہوں بغداد، جہاں یہ علم دین حاصل کرے گا وہاں میں جھاڑو لگایا کروں گا، جہاں یہ علم دین حاصل کرے گا وہاں پر ہم اپنا جھاڑو لگایا کریں گے، ان کے استاذ کی کچھ باتیں سنا کریں گے، ان کی خدمت کیا کریں گے۔ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ کہا بیٹا بات سمجھ میں آ گئی، جب تم ماں سے کیے ہوئے وعدہ نہیں توڑ سکتا ہے، میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدہ کو توڑ رہا ہوں، لہٰذا آج سے میں توبہ کر رہا ہوں۔ ڈاکو کے سردار نے اپنے چیلوں سے کہا تم کوئی سردار اپنا اور چن لو، تمام ڈاکو بیٹھ زبان بولے، سردار جب گناہ میں تھے تب آپ ہمارے سردار تھے، اب نیکیوں کے راستے پر چل پڑے ہیں تو مجھے تنہا نہ چھوڑیں، نیکیوں میں بھی ہمارے سردار آپ ہی رہے۔ تمام ڈاکو توبہ کر کے مسرف اسلام کی گناہوں سے توبہ کی، کس بات پر؟ غوث اعظم کے سچ بولنے کی برکت سے۔ میرے غوث نے جو سچ بولا اس کی برکت۔ ہماری تعلیم کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کی سب سے پہلے جھوٹ کی تعلیم، سب سے پہلے بچے کو یہ تعلیم دیتی بیٹا گالی دے دو، پھوپھی کو گالی دو، ماں کو گالی دو، فلاں کو گالی دو، یہ ہماری تربیت ہوتی ہے بچوں کی۔ ہم سب سے پہلے بچے کو اگر چپ کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بچے کو موبائل کے ذریعے چپ کرائیں، کوئی ناچ، کوئی گانا، کوئی فلم دکھاتے بیٹا دیکھو۔ اب بچہ فلم دیکھ کر ابھی ننھی عمر ہے، آپ کے بچے کی عمر ابھی ننھی عمر ہے، 1 سال 1.5 سال کی عمر ہو گئی بچے کو، ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، ماں موبائل میں ناچ دیکھ رہی ہے، بیٹے کو بھی دکھا رہی ہے۔ تربیت کیسی ہوگی؟ جس ماں نے اپنے بچے کو سب سے پہلی تعلیم ناچ گانے کی دی ہے، جس ماں نے سب سے پہلی تعلیم اپنے بچے کو فلم دکھا کر دی ہے، اب وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کوئی سوچے کہ نمازی پرہیزگار ہو جائے، کوئی سوچے میرا بچہ دیندار ہو جائے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ سب سے پہلی تعلیم اس کی ماں نے یہی دیا، کیا؟ ناچ گانے کا۔ خود بھی ناچ گانا دیکھتی رہی، اس پر عمل کرتی رہی، اپنے بچے اور بچیوں کو وہی ترغیب دیتی۔ آج اپنے گھر میں دیکھو، اپنی بہو بیٹیوں کو دیکھو، سب سے پہلے سیریل چاہتے ہیں، بچوں کو چھپانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، بیٹا دیکھ لو یہ کارٹون ہے، یہ ناچ دیکھو، یہ فلم دیکھو، تمہارا ٹائم اسی میں پاس ہو جائے گا، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ ہماری ماں بہنوں کا دستور ہو گیا ہے۔ آؤ دیکھو تربیت ماں کی کیسی ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے بچے غوث الاعظم بن کے نکلتے ہیں، جس کے ذریعے جب ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن کے نکلتا ہے، جب ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر